اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرو۔ پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو، اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو، اور اس کو جو چاہو کر لو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ جو آیت پڑھی ہے یہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے آیت بنا لی ہے انہوں نے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ قرآن پاک کی آیت ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ کی بنا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ماننا تھا کہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہونا چاہیے، نہ حفظ ہونا چاہیے، نہ یہ قرات کے مقابلے ہونے چاہیے، جس پر یہ تنقید کر رہے ہیں۔ قرات کے مقابلے اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو اچھا قرآن پڑھنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سنی عشاء کے ٹائم، والتین والزیتون، بڑی ہی خوبصورت آواز میں آپ علیہ السلام نے قرات کی اس صورت کی۔ اور نسائی میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے، یعنی بہترین آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس طرح بہت ساری آپ کو روایتیں ملیں گی جس میں آپ علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بہترین آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو یہ اویئرنیس کیسے پھیلتی ہے؟ جب مقابلے ہوتے ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے کے مقابلے ہوتے ہیں، قرہ حضرات بڑی اچھی آواز سے، سریلی آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس ہوتی ہے تاکہ وہ تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے مخالف تھے، اس لیے اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیت گھڑ لی۔ اسی طرح مرزا جیلمی جو کہتا ہے کہ میرا موازنہ کسی عالم سے یا کسی پروفیسر سے نہ کرو، میرا موازنہ کرنا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے کرو، میں اسی طرز کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ تبلیغ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہ اپنی طرف سے قرآن بنا لیا، اور حفظ قرآن کی مخالف ہے، قرات قرآن کی مخالف ہے۔ مرزا صاحب بھی یہی عمل کرتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں انجینئر مرزا کہ جناب علی حافظ قرآن کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں حافظ قرآن کی، حالانکہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور حافظ قرآن ہے، اس کی مثال اس فرشتے کی طرح ہے جو مکرم ہے اور نیک لکھنے والے فرشتے ہیں، ان جیسی ان کی مثال ہے جو حافظ قرآن پڑھتا ہے۔ کہتا ہے کہ حدیث میں حافظ قرآن کا نام ہی نہیں ہے اور فضیلت نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح کہتا ہے میرے ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد ہیں، جو طریقہ استاد نے اپنایا وہی طریقہ ہے کہ شاگرد نے، اور یہ سارا کیوں؟ بغض کی وجہ سے۔ بھائی قرآن حضرات اچھی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیت بنا لیں۔ اور یہی اس کے شاگرد کا حال ہے کہ اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہوئے منگولوں کی تعریف کرنا اور اپنے آپ کو کافر بنا دینا۔ جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ طرح اولاد میں منگولا دیاں، ہاں تواڈے صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئے۔ منگولوں کی اولاد ہے، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے، تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے۔ کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے، ان کے سارے بابا صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ پہلی بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا۔ یہ ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے غدار جو فخر کر رہے ہیں کہ میں منگول ہوں، منگول کی نسل سے ہوں، اور منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے۔ کن کو کاٹ کے رکھا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو۔ یہ دشمنی جب آ جاتی ہے نا کسی کے دل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ 6502 بخاری میں
تو اس نے اعلان جنگ خدا سے کیا ہوا ہے. جو اعلان جنگ خدا سے کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. تو ذلیل و رسوا کیسے ہو رہا ہے کہ منگولوں پر، مشرکوں پر فخر کر رہا ہے. اس نے سامنے قرآن رکھا ہے، قرآن کے نیچے مشکات المصابیح کی 3 جلد ہے اور صفحہ نمبر 87 پہ لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جاہلی نسب پر فخر کرنا چھوڑ دو، وہ تو جہنم کے ایندھن بن گئے، تم خدا کی کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ اللہ منع فرماتا ہے کہ تم جاہلی نسب پر فخر کرو. یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اور صفحہ نمبر 87 پہ لکھا ہے. سامنے قرآن اور قرآن کی مشکات، اور اس کا غدار بن گیا اور فخر کر رہا ہے کہ میں منگول کی نسل سے ہوں، منگول ہوں. کافروں پر فخر کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاہلیت والا کام ہے. تو جاہلیت والا کام یہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کافر بنا رہا ہے. اس نے خود کہا کہ جو کسی کے بارے میں کہے گا کہ اس پر عذاب آیا ہے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ ورڈک دینا. اور خود یہ کہتا ہے کہ منگول عذاب بن کے آئے. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ منگول عذاب بن کے آئے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد 600 سال بعد منگول آئے. تو تم پر کیا وہی نازل ہوئی ہے؟ تم کہتے ہو کہ منگول عذاب بن کے آئے، ان کو کاٹ کے رکھا ہم منگولوں نے. یہ بغض میں پاگل ہو گیا ہے. اللہ کے ساتھ جو دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا. اس نے نعرے بنائے ہیں، اس کی ہر ویڈیو میں اللہ کے ولیوں سے دشمنی کا ایک عنصر نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل کر دیا ہے کہ اپنے قول اور اپنی ورڈنگ سے کافر ہو جاتا ہے. تو ایسے کافروں سے بچی جو اپنے فتوے سے کافر ہو جاتے ہیں اور مسلمان کی بچوں کو کافر بناتے ہیں. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. کیا یہ تبلیغ کرنی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر نہیں ہوگا؟ اور جو تبلیغ کر رہا ہے کیا یہ کافر نہیں ہوگا؟ یہ چینل ہے مرزا کے چیلے صابر کریمی کا. اس نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا اور اسی صابر کریمی نے لوگوں کو جا کے کہا کہ نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. اور مرزا کے چیلوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. مجھے بتائیں یہ حرکت کرنے والے مسلمان ہیں؟ یہ مرزا کی محبت میں آ کے اس کی تبلیغ کو آگے پہنچا رہے ہیں اور خود کافر بن رہے ہیں، گستاخ بن رہے ہیں. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ مرزا سے محبت کرنے والے، اس کی جو چیلے ہیں، گستاخ پکے ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اگر آپ نے اپنی آخرت بچانی ہے تو ایسے شریروں سے اور اپنے فتوے سے کافر ہونے والے لوگوں سے بچیں. آپ کو گستاخ اور کافر بنا دیں گے.